فخر موجودات، مبدأ کائنات، تاجدار ارب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شفیع المسلمین، انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین، ہادی کل، مولائے کل، دانائے سبل، خاتم الرسل، آئینہ جمال کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے، عید الاضحیٰ، اور اس مبارک دن میں بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہ منشا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو، اپنے برگزیدہ بندے جو ہیں اس کے بارگاہ میں جو مقبولان ہیں، ان کے طریقے پر اپنی مخلوق کو ڈالیں، اور ان کے ایام، ان کی یادیں جو ہیں یہ میری مخلوق ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے کہ یہ جو یادیں ہوتی ہیں یہ محض ایک دنیاوی رسومات ہیں، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ دیکھو، آج کا مبارک دن دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے بزرگان ہوتے ہیں، اللہ کے مقبولان ہوتے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے جو ایام ہوتے ہیں ان کو محض دنیا کے ساتھ نہیں تعبیر کیا جا سکتا، بلکہ اسلام کے اندر ان چیزوں کو راسخ کر دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے نماز جمعہ جو گزر گیا ہمارا، یہاں تک ہم بات کو لے گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آگ بھی نبی کو جانتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے مقربین کو جانتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس کی حیت اور شدت جو مورخین نے لکھی ہے وہ ہم نے ذکر کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، وہ اپنے پسینے کو صاف کر رہے تھے۔ ایک ایسا منظر تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ دیکھ کر سارے مسلمان ہو جاتے، کوئی بھی کفر پر نہ رہتا، کوئی بھی مشرک نہ رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب قوم کے وڈیرے جو ہوتے ہیں وہ جب کسی بات پر اپنے ماتحت لوگوں کو لگا دیں، پھر ان کا پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ادھر توحید کا اعلان کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ادھر وہ نمرودی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ آپ نے سفر میں ایک دعا مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے صالحین کی جماعت میں سے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ صالحین جمع کا صیغہ یعنی صالح،
نیک بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی خواہش ہر والدین کو ہوتی ہے، اولاد کی خواہش رکھنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، لیکن جب بھی دعا مانگی جائے تو صالح اولاد مانگی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دعا جو ہے جو سفر میں مانگی جائے، جو مسافر دعا مانگتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پھر حالت سفر میں ہیں، دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا بھی عطا فرمایا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ ہم آپ کو بہت حوصلے والا بڑا بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو بیٹے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی ذکر کر دیا، اور دعا کی جو قبولیت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ذکر کی کہ ہم آپ کو بردبار بیٹا دیں گے۔ وہ ایسا حوصلے والا بچہ ہوگا کہ اس کے گلے پہ چھری بھی رکھ دی جائے گی، جب اس سے کہا جائے گا نا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ اپنی گردن کو ذبح ہونے کے لیے بھی پیش کر دے گا۔ یہ بردباری بغلام حلیم اللہ تعالیٰ نے یہ تو ان کے دنیا پر تشریف لانے سے پہلے ہی اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ ویسے بردبار ہوگی۔ اب وہ بچہ تو پیدا ہو گیا جس کو دنیا اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ اتنی عمر کا ہو گیا کہ جب وہ چلنے لگا، دوڑنے لگا، یہ تو کوئی والدین سے پوچھے وہی اس چیز کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ جب بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، جب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ چلتا کم ہے، دوڑتا زیادہ ہے، اس وقت باپ کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ چلے، اور بیٹے کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ باپ مجھے ساتھ لے کر چلے۔ جب اتنی عمر کو پہنچ گئے جس میں باپ کی بہت زیادہ شفقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اور بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی عمر کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا فرماتے ہیں؟ قال یا بنی، پہلے حرف پہ ضمہ ہو، اس کے بعد فتح آ جائے، پھر یا ساکن آ جائے تو یہ تصغیر کا صیغہ ہوتا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، پہلے حرف پہ ضمہ، دوسرے پہ فتح، تیسری جگہ پہ یا، یہ تصغیر کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی تصغیر کا صیغہ استعمال ہو اس کے اندر معنی جو ہیں وہ چھٹیائی والے پائے جاتے ہیں، چھوٹا۔ شفقت اور محبت دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے چھوٹے سے بیٹے۔ اس کا مطلب ہے ابھی چھوٹے سے ہی تھے اور اس کو پیار سے کہا جاتا ہے۔ بچوں کے نام ہوتے ہیں لیکن والدین نے کچھ پیار والے نام اور رکھے ہوتے ہیں، بائی اسکول میں اور بے فارم میں کوئی اور نام ہوتا ہے۔ تو یہ پیار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ ابھی چلنا سیکھا ہے، بھائی اتنی عمر کو ہوئے ہیں، میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات، یہ منظر خواب کے اندر دیکھا تھا۔ خواب تو خواب ہوتا ہے، جب یہ خواب تھا تو حقیقی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ان سے مشاورت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ بیداری کی حالت میں اگر ان کو کوئی وحی ہو وہ بھی وحی ہوتی ہے، اور نبی کا خواب بھی ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کے مثل بننے کے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، پھر جو دیکھا کرو خواب میں حقیقت میں وہ پھر کیا بھی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب ہی دیکھا، لیکن وہ سمجھ گئے یہ اللہ ہی کی طرف سے وحی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو نبی اپنے خواب میں غلطی پر نہیں ہوتا، بیداری کی حالت میں وہ کیسے غلطی پر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو لوگ انبیاء کے بارے میں بھی اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ قرآن ہے، اگر یہ واقعی وحی ہے اور ہے بھی وحی خدا ہے، خواب کی حالت میں وحی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ہوئی خلیل الرحمن کو جو اللہ کے دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ رب کا حکم ہو رہا ہے تو میں اس کی تکمیل کروں۔ ایک طرف رب کا حکم ہے، حکم ابراہیم علیہ السلام کو ہو رہا ہے، مشاورت کس چیز کی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرتے۔ یہ کیوں کہا فانظر ماذا تری، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیوں پوچھا؟ دیکھو حکم ربی اللہ کی طرف سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا بھی کرنا تھا، لیکن دنیا والوں کو دکھانا تھا نا کہ جو نبی کی دعا ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی۔ دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما دے، اور رب نے یہ خوشخبری دی تھی فبشرناہ، ہم نے خوشخبری دے دی بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی، حوصلے والے بیٹے کی۔ اب یہ کائنات کو منظر دکھانا تھا، میں نے مانگا تھا، رب نے وعدہ کیا تھا، اب دیکھ لو میری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، رب نے وعدہ بھی پورا کر دیا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا جی مجھے کیا پتا، میں تو بچہ ہوں ابا جی، جیسے آپ کو مناسب لگے کرو۔ ایسی بات نہیں کہی، تربیت آپ دیکھ لیں، عمر بھی دیکھ لیں، انداز دیکھیں۔ یہ وہ صالحین ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے کلام کو بھی رب نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا ہے، گفتگو ان کی رب اپنے کلام میں ذکر کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی یا ابت افعل، آپ کر دیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کام کریں، ڈرے نہیں، انکار نہیں کیا، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی پہ یہ اس بات کو چھوڑا ہے، کہا آپ کو جو حکم ہوا وہ آپ کریں۔ ستجدونی، اپنے بارے میں اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ستجدونی، ان قریب آپ مجھے پالیں گے، انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا میسج ہے، ہم جس کام کو یقینی طور پر سمجھتے ہیں اس کو کر لیں گے، جی یہ میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کی سنت یہ بھی ہے، صرف چند سنتیں یاد کی ہوئی، کھانے کے ساتھ میٹھا سنت ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے جتنا بھی یقین محکم ہو
کہ یہ ہم کر گزریں گے، جتنی بھی انسان کو اس پر قدرت حاصل ہو، پھر بھی یہ کہے اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے، کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابر پائیں گے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا انداز تھا باپ اور بیٹے کے درمیان، حکم ربی کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ یہ منظر ساری کائنات نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنے رب کے حکم پر، جو اتنی بڑی عمر میں جا کر بیٹا ملا، اور بیٹا بھی کوئی عام نہیں، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بچے تو ویسے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، والدین تو ویسے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے والد ہوں، آپ پیار اور شفقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ انداز کس طرح کا ہوگا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا اور وہ خود ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور رب تعالیٰ کا اپنی مخلوق پہ کرم اور رحم دیکھو، رب نے کتنی مہربانی فرما دی۔ ثواب ہمیں سنت ابراہیمی کا مل رہا ہے۔ آج ہم کوئی جانور لے کر محض اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیں تو یہ سنت ابراہیمی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، سرکار کی بھی سنت، تو یہ وہی ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے جیسے کہ انسان پورے جذبے کے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے نا جی، یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ کریں ہم جانور ذبح اور سنت وہی ادا ہو رہی ہے، اور ثواب اللہ تعالیٰ وہ دے رہا ہے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ مال خرچ کرنا آسان ہے، لیکن اولاد کو دین پہ خرچ کرنا یہ کسی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ ہر ایک کو یہ توفیق کوئی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو دین پہ صرف کرے، دین پہ خرچ کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ ایک دن بڑا عظیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مالی قربانیاں بھی، بہت سارے جانور بھی اللہ کی راہ میں ذبح کیے، اور پھر اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ یہ سابقہ جمعے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو عام کتب کے اندر یہ بات ملتی ہے، یہ انبیاء کی، بلکہ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آنکھ پر پٹی اس لیے باندھی تھی حکم ربی کی تکمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، اس لیے نہیں، بلکہ پٹی باندھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مزید بڑھاتا ہے کہ جب آپ چھری چلانے لگے تھے، نیچے تو منڈا آ گیا تھا، نیچے تو جانور تھا، وہ دمبا تھا جنگتی، لیکن آپ تو پوری قوت کے ساتھ ایسے ہی چھری چلا رہے تھے نا جیسے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہوں۔ لیکن یہ رب کا فضل اور کرم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر تھے اور نیچے جلدی دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا تھا۔ اس میں زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی شان جو ہے، ویسے انبیاء کی تو شانیں ہوتی زیادہ ہیں، ان کی شانوں میں تو کمی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن انداز جو تھا یہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہاں پر میں بہت اہم بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس بالکل مختصر ہے، تقریباً 6 منٹ باقی ہیں، آپ نے توجہ فرمانی ہے اس حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے، بیٹے سے پیار کوئی نہیں کرتے ہو، اس کو ذبح کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جتنے بھی منصب ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو منصب دیتا ہے تو پھر اپنی مخلوق پر حکمت کے تحت اس راز سے پردہ بھی ہٹا دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے اپنی مخلوق کو۔ اگر یہ منصب ہے تو پھر دیکھو یہ کام کوئی کر نہیں سکتا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو مال سے، جو پچھلے جمعے میں اپنا جو ہے آزمایا گیا وطن سے دیگر،
یہ اولاد والا جو سلسلہ تھا نا جی، کہ اپنے بچے کو جب وہ چھوٹے دودھ پیتے تھے تو پھر اپنا جو ہے بیابان جنگل میں چھوڑ آئے، اور جب ساتھ چلنے کے قابل ہوئے ہیں، دوڑنے کے قابل ہوئے، اب حکم ہو گیا کہ اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ بار بار پہلے چھوڑ کر آؤ، اب اس کے گلے پہ اپنے ہی ہاتھ سے چھری چلاؤ، خود ہی اس کو ذبح کرو۔ اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کو یہ دکھانا چاہتا ہے جو میرا ہوتا ہے وہ دنیا کا کوئی نہیں ہوتا۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے جو میرا ہو وہ میری پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا۔ نفس کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا میرا زندہ رہے، میرے ساتھ رہے، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس کو ذبح کر دو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر اپنے نفس کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو آج کے دن ہمارے لیے یہ ایک میسج ہے کہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا پر ہم اپنے نفس کو ذبح کریں۔ جانور بھی ذبح کرو، یہ مالی عبادت ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا پر اپنے نفس امارہ کو، جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ پہ ابھارتا ہے، اس کو بھی ساتھ ذبح کر دیا جائے، تاکہ انسان کامل اکمل طور پر اپنے رب کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے فرامین پر اپنے سر کو جھکائے اور اپنی زندگی صالحین جیسی پاکیزہ زندگی گزارے۔ یہاں پر صرف ایک ہی مسئلہ ذکر کروں گا، اس کے بعد نماز عید کا طریقہ ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ ٹائم پر ہی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک سیکنڈ بھی اوپر نہ جائے۔ کوشش تو ہماری یہ ہے، 3 منٹ رہ گئی۔ صرف ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، ذبح کرتے ہوئے اگر خود کرنا جانتا ہے انسان، اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہے تو خود ہی کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی خود کی ہے، بہت ساری قربانیاں خود کی، اور حج کے موقع پر بھی کچھ رہ گئی تھی تو وہ 100 جانور تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آج ایک سے دوسری سے تیسری کریں تو لوگوں کو حیضہ ہو جاتا ہے، جی اتنے جانور ذبح کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ صرف اسی دن میں تمہیں سارے غریب یاد آ رہے ہیں، یہ وہ عظیم دن ہے۔ آج کے دن انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرے، اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ اللہ کی رضا کے لیے خون بہائے، جانور کو ذبح کرے، جتنا اس کا ثواب ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی شے کا ثواب نہیں ہے۔ خود ذبح کرے۔ اگر خود ذبح کرنے کا علم نہیں جانتا، کسی اور سے ذبح کروائے، اپنا ہاتھ چھری پر نہ رکھے۔ اگر اپنا ہاتھ رکھے گا تو پھر ذبح کرنے والے پر بھی تکبیر واجب ہوتی ہے، جس نے اوپر ہاتھ رکھا اس پر بھی۔ جتنے لوگ اوپر چھری کے ہاتھ رکھیں گے سب پر تکبیر واجب ہو جائے گی۔ کسی ایک نے بھی عمدن جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی ذبح کرنے والی، جانور حرام ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے جو ذبح کر رہے اس کو کرنے دیں، آپ اپنی قربانی کے قریب کھڑے ہو جائیں، حاضر رہیں اور اس کو اجازت دے دیں، اتنا کافی ہے۔ اور میں نے یہ پہلے ذکر کیا تھا کہ آج کا دن یہ ضیافت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس مہمان نوازی میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی رہنا نہیں چاہیے، سبھی تک یہ حصہ پہنچنا چاہیے۔ اس چیز کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ سال کے بعد سلسلہ ہوتا ہے میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جس طرح ہم عام روٹین میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ ویسے ہی ہے، صرف تھوڑا فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا، امام قرات کرے گا، پھر ویسے ہی ہے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب جو ہیں پہلے قرات کریں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں گے، تیسری تکبیر کہہ کر بھی ہاتھ چھوڑنا ہے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے۔ یہ اس کا نماز عید کا طریقہ ہے۔ چونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے، صفیں درست فرما لیں۔